سوال چلائیے. جی میں محمد عثمان امارات سے دبئی سے بات کر رہا ہوں. میں نے ایک سوال یہ کرنا تھا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد روح تو چلی جاتی ہے اللہ کے پاس، تو پھر قبر میں کس کو عذاب دیا جائے گا؟ کہ جسم اور روح کا کیا تعلق ہے آپس میں، کیا معاملہ ہے ان کا آپس میں، جب یہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں تو اس کے بعد کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اگر اس میں آپ میری رہنمائی فرما دیں. اور چیز ہے اور جسم اور چیز ہے، اور انتقال کے بعد روح بولتے اسی کو کہ موت کا معنی یہی ہے کہ روح کا جسم سے نکل جانا، الگ ہو جانا، یہ موت واقع ہو جاتی ہے. تو یہ روح اللہ کے پاس ہے، یوں ایک شاید محاورہ ہی ہے، ورنہ روح کے مختلف مقامات ہیں، اور سب سے اعلیٰ مقام جو ہے، بیسٹ جو اس کی جگہ ہے، وہ اعلیٰ علیین. وہاں مطلب یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی روحیں رہتی ہیں، یا اولیاء کرام جن کی مطلب ہے کہ شانیں ہیں، تو ان کی روحیں وہاں رہتی ہیں اعلیٰ علیین میں. اور کسی کی زمزم شریف کے کنویں پر، کسی کی مقام ابراہیم پر، اس طرح مختلف مطلب جگہوں پہ روحیں ہوتی ہیں مسلمانوں کی. اور غیر مسلم کی روح جو ہے وہ قید کر لی جاتی ہے. یمن میں کنواں ہے چاہے برہوت، وہاں بھی ہوتی ہیں، پھر سجین میں بھی ہوتی ہیں، ساتویں زمین کے بھی نیچے. تو یہ کہ روحوں کے اس طرح الگ الگ مقامات ہیں. یہ جملہ درست نہیں کہ روحیں اللہ کے پاس چلی جاتی ہیں. اب یہ کہ روح جو ہے وہ انہوں نے سوال کیا دوسرے سوال میں، تو اس کے بارے میں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا جاتا تھا تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الروح، آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں خود ہی ارشاد فرمایا قل الروح من امر ربی، اے محبوب تم فرما دو روح میرے رب کے امر سے ہے، میرے رب کے حکم سے ہے. تو یہ روح اور جسم اور چیز ہے. اور جب ثواب و عذاب کا معاملہ ہے کہ نیک آدمی کو نعمتیں ملتی ہیں قبر میں، تو یہ روح اور جسم دونوں پر ہوتی ہیں. اور اسی طرح عذاب بھی روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے، الگ الگ نہیں ہے. ان معاملات میں نعمتوں میں بھی دونوں ساتھ اور عذاب میں بھی دونوں ساتھ، کیونکہ یہ اعمال جو بجا لاتے ہیں دنیا میں یہ بھی ساتھ ہی ہوتے ہیں نا دونوں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الغبی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جیسے یوں کہا جاتا ہے نا کہ روح اگرچہ کسی بھی مقام پر ہو، چاہے کسی کی بھی ہو، لیکن اس کا تعلق جسم کے ساتھ رہتا ہے. کیونکہ اصل جو کسی بھی طرح کی نعمت کا احساس ہوتا ہے، ذائقہ یا عذاب کا جو درد ہوتا ہے، چاہے وہ دنیا ہی میں ہو، حقیقی اعتبار سے یہ جو محسوس کرتی ہے وہ روح ہی کرتی ہے. تو اس لیے روح نکل جاتی ہے جب جسم سے تو موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن ہمیشہ اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہی رہتا ہے. اسی لیے وہ سنتا بھی ہے اور اسی لیے عذاب بھی محسوس کرتا ہے اور اسی لیے وہ نعمتوں کا مزہ بھی حاصل کرتا ہے.